جب آدمی اللہ اکبر کر کے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی کریم ذات انسان کے سامنے ایسے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور ایک فرشتہ ادھر کھڑا ہو کے انسان کو کان میں کہتا ہے اگر تو اس وقت دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون سی ذات کھڑی ہے تو قیامت تک تو سلام نہ پھیرے، اگر اتنی زندگی ملے تو اللہ پاک فرما رہے میرے بندے جب میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ساری کائنات ان کو بھول جاتی ہے۔ اچھا، خشوع و خضوع، میں ایک دفعہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں نظام الدین کے مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم، ان کا بیان سن رہا تھا تو مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں کہ خشوع سے مراد یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہے، پھر خیال ادھر ادھر گیا، فوراً اس کو واپس لے آیا کہ نہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کیونکہ ہر وقت دھیان یہ رہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ تو ایک احسان کی لیول ہے، اللہ وہ ہمیں نصیب کرے۔ لیکن اگر فرض کریں وہ لیول نہیں مل رہی، کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے نا کہ اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت ایسے کرو، نماز ایسے پڑھو اللہ کے سامنے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کرو کہ جیسے اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو میں مولانا سعد صاحب کا ایک بیان سن رہا ہوں، اس میں مولانا فرما رہے کہ خشوع اور خضوع سے مراد کیا ہوئی کہ اللہ کے سامنے کھڑے اور دھیان ادھر ادھر گیا، فوراً دھیان کو واپس لے آئے کہ نہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو اپنے آپ کو مرکوز کر دیا۔ ورنہ تو اللہ کے نبی کا جو ارشاد ہے، جو احسان کا درجہ ہے، اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ویسے نہیں کر سکتے تو پھر ایسے کرو جیسے اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو کم از کم درجے میں ہم یہاں تک پہنچیں، پھر اللہ نے چاہا اللہ سے دعا کرو اے اللہ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، نماز کلمے کے بعد سب سے بڑی عبادت جو اللہ کو مطلوب ہے وہ نماز ہے، تو نماز کا ذکر سب سے پہلے فرمایا، اس کے فوراً بعد کون سی بات فرمائی وہ بڑی عجیب ہے، اس کے بعد روزہ رکھنے کو نہیں فرمایا، زکوٰۃ دینے کو نہیں فرمایا، حج کرنے کو نہیں فرمایا، اس کے بعد فرمایا مومنین میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، فضول کاموں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت میں آتا ہے کہ 1.5 لاکھ احادیث کا مطالعہ کیا، فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں میں نے اس میں سے تقریباً 1,500 احادیث نکالی، ان میں سے 4 احادیث جو تھیں وہ ان 1,500 احادیث کا نچوڑ تھیں۔ وہ کیا تھی؟ سب سے پہلے کون سی تھی؟ انما الاعمال بالنیات، دوسری جس بات کو اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، تیسری ایک حلال ہے ایک حرام ہے، بیچ میں مشتبہ ہے، جو مشتبہ کو بھی چھوڑ دے گا جب وہ دعا کرے گا فرشتے اس کی آمین پر آمین کہیں گے، اور چوتھی کیا تھی؟ اسلام کی خوبصورتی لایانی سے بچنے میں ہے، یعنی ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ آج کے دور میں بدقسمتی سے موبائل فونوں نے ہمارے اوقات لے لیے ہیں۔ میں جنرلی جب ایئرپورٹس وغیرہ پہ، میرا ٹریول کرنا بہت ہے، میں ایئرپورٹس پہ جاتا ہوں، اب یقین کریے 100 لوگ بیٹھے ہیں تو ان میں سے میرے خیال ہے 98 لوگ اپنے موبائل کو دیکھ رہے ہوں گے، بلکہ میں تو کہتا ہوں آج کے دور میں سر اٹھا کے چلنے کی توفیق ہی اس کو ملتی ہے جو اپنے موبائل کو نہ دیکھ رہا ہو۔ یہ اوقات کے ضائع کرنے میں سب سے آگے اس وقت۔ میرے دوستوں اپنے اوقات ضائع نہ کرو، کیونکہ زندگی ایک مرتبہ ملنی ہے، اس کا ہر سیکنڈ یا تو ہم کو کروڑوں سال کی جنت کی طرف لے جا رہا ہے، یا کروڑوں سال کی ناکامی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور ان ربک لبالمرصاد، ہاں اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں ایک ایک لمحہ ہمارا، اور یہ زندگی اتنی تھوڑی ہے جیسے برف ہے نا، پگھل رہی ہے، اس نے پگھل جانا ہے، کتنا ہی بڑا بھی برف کا تودہ کیوں نہ ہو یہ پگھل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کامیاب لوگوں کی جو دوسری صفت بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کہ وہ اپنے اوقات ضائع نہیں کرتے، اور کامیاب لوگوں کی جو ایک صفت سب میں مشترک ہے کامیاب لوگوں کی، وہ کیا ہے؟ وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، فضول چیزوں میں اپنے وقت کو نہیں لگاتے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے
کہ یہ لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جب مال کو خرچ کرتے ہیں تو اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ اس سے اپنی ذات کا تزکیہ ہو، اپنی ذات کا تزکیہ کرتے ہیں مال کو خرچ کر کے۔ کیونکہ انسان کے لیے دو چیزیں بہت قیمتی ہیں، ایک اس کی جان، ایک اس کا مال۔ یہ دو چیزیں وہ وہاں لگائے گا جہاں اس کو بہت ضروری سمجھے گا، اور مال سے کیونکہ ایک فطری محبت بھی ہے، جان سے فطری محبت بھی ہے، تو اپنا مال کسی کو دیتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے اندر۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور قرآن میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین کی جان اور مال خرید لیے ہیں، کس چیز کے عوض؟ اپنی بہترین تخلیق جنت کے عوض۔ تو صرف جان ہی نہیں مانگی، مال بھی مانگا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کو پسند ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں اسی لیے تو یہ بات چلتی ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ ہاں، یہ ایسے ہی نہیں، یہ سننے میں مذاق لگتا ہے لیکن ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ نے جو تیسری صفت اپنے کامیاب بندوں کی فرمائی وہ یہ کہ وہ جہاں اپنے مال کو اپنے پر خرچ کرتے ہیں وہاں اوروں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پیسے کے اندر میرے اقربا کا حصہ ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پیسے میں میرے ہمسایوں کا بھی حصہ ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس مال میں میرے دوستوں کا بھی حصہ ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس مال کے اندر غربا کا حصہ ہے، مساکین کا حصہ ہے، اس میں یتامہ کا حصہ ہے۔ جو اپنے مال کو 6 طرح سے خرچ کرے گا، اللہ رب العزت اس کو وہاں سے دیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے اوپر، عزیز و اقربا پر، والدین پر، جو غربا ہیں ان پر، جن کی گردنیں پھنسی ہیں ان پر، اور اللہ کے راستے میں۔ جو اپنے مال کو اس 6 طرح سے خرچ کرے گا، اللہ رب العزت اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ حیا کے پیکر ہوتے ہیں، بے حیائی کی کسی کام کو نہیں کرتے، ان کی آنکھ ادھر ادھر نہیں پھرتی، ان کے کان فضول بکواس نہیں سنتے، ان کی زبان سے کوئی بے حیائی کا جملہ نہیں نکلتا، ان کا دماغ کوئی بے حیائی کی بات نہیں سوچتا۔ کوئی نامحرم سامنے آئے، اسی وقت آپ نے نظریں جھکا لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اسی لمحے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہاں، اور اللہ رب العزت ایمان کی ایسی حلاوت نصیب فرمائے گا دل کے اندر کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو اس حلاوت کو محسوس کریں گے۔ دل کو 4 راستے جاتے ہیں، نظر سے، کان سے، زبان سے اور دماغ سے۔ یہ 4 پائپ لائنیں دل کے اندر جا رہی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک پائپ لائن کے اندر گندا پانی گیا تو سارے دل کے اندر گند اور بدبو اور تعفن پھیل جائے گا۔ پھر یہ جب نماز میں تو دل ہی نہیں لگے گا، قرآن دیکھنے کو تو دل ہی نہیں لگے گا، اللہ کی بات سننے کو تو دل ہی نہیں لگے گا، سچ بولنے کو دل ہی نہیں کرے گا تو یعنی وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس پر دل پر بوجھ آئے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس پر نفس پر بوجھ آئے۔ ہاں، اگر جھوٹ بولنے سے نفس پر بوجھ آ رہا ہے تو بول دے گا، نماز پڑھنے سے نفس پر بوجھ آ رہا ہے نماز چھوڑ دے گا، کیونکہ 4 لائنوں میں سے ایک لائن سے گندا پانی جا رہا ہے، دل اندر سے گندا ہے۔ جب دل منور ہوتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، تو پھر بے حیائی کا کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت مومنین کی یہ تعریف فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے جن کے ساتھ اجازت دی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، تو اس میں کوئی پکڑ تکڑ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ اب ذرا مشکل ہوتی جا رہی ہے بات، پرچہ تھوڑا مشکل ہے، ڈیفیکلٹ کوشچنز آگے آ گئے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جب کوئی امانت ان کو دی جاتی ہے وہ اس امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ کوئی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، آپ کسی علاقے کے میئر ہیں، یا آپ کو کسی علاقے کے ناظم ہیں، یا آپ کو کسی علاقے کے منسٹر ہیں، آپ کو پیسہ دیا گیا ہے کہ یہ پیسہ یہاں خرچ ہوگا، اس کی ایک ایک پائی آپ نے وہاں خرچ کی، اس کو امانت سمجھا،
جب لوگ امانتوں کو ہڑپ کرنے لگیں گے تو پھر ایسی ایسی آفات اور آندھیاں آئیں گی میرے عزیز دوستو، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ ہاں، پھر جس قوم میں امانت ہڑپ کی جاتی ہے وہ قوم اس کے دشمنوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، جو ان کے گھروں میں گھس کے ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں۔ ہاں، اور لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، جب وہ اپنی زبان سے کسی بات کو کہتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک چیز جو میں نے بہت نوٹ کی ہے، جو بڑے دکھ سے اور تکلیف سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، کہ جب آپ ویسٹرن کنٹریز میں کبھی جائیں، آپ یقین کریے ان کے ہاں سب سے بڑا جرم جھوٹ بولنا ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمان بخیل تو ہو سکتا ہے، مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ یقین کرو ویسٹرن کنٹریز میں یہ چیز آپ کو بدرجہ اتم نظر آئے گی۔ نیوزی لینڈ کے بارے میں تو مشہور ہے، ہمارا سفر ہوا نیوزی لینڈ میں، وہاں پر تو وہاں کے ساتھی لوگ ہمارے بتا رہے تھے وہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہاں اگر آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں، وہ اس بات کو وہ منوان قبول کر لیتا ہے کہ یار یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، سامنے والا میرے سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ ہاں، ایسی قوموں کو اللہ عروج دیتے ہیں، بغیر ہتھیاروں کے عروج دیتے ہیں، ورنہ دنیا کے ہتھیار جمع کر لو، اگر میرے دوستو وہ صفات نہیں ہیں جو اللہ کو مطلوب ہیں تو ساری دنیا کے اسباب رکھنے کے باوجود اللہ سارے عالم میں ذلیل کر کے دکھائیں گے۔ ہاں، کیونکہ عزت و ذلت تو اس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ہاں، عزت اور ذلت کا تعلق اسباب سے تھوڑی ہے، عزت اور ذلت کا تعلق تو اندرونی صفات سے ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مومنین نہ تو امانتوں کو ہڑپ کرتے ہیں منسٹر، ناظم یا گورنر بننے کے بعد، نہ وہ ان کو ہڑپ کرتے ہیں، یہ ان کو ان کی جگہ پر پہنچاتے ہیں، اور نہ اپنے بول سے پھرتے ہیں، جب ایک بات کر دی تو اس پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اوپر بھی سب سے پہلی صفت کا تعلق نماز سے، آخری صفت کا تعلق بھی نماز سے، کہ جب اذان ہوتی ہے سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اپنے اوقات کی ایسی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، سبحان اللہ، وہ اپنی نمازوں کے اوقات کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع سب سے پہلے ذکر فرمایا، سب سے آخر میں دوبارہ نماز کا دوبارہ ذکر فرمایا۔ ہاں، اوپر بھی نماز، نیچے بھی نماز، ساری صفات ان کے بیچ میں کہ یہ اپنے نماز کے اوقات کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ مشہور محدث حضرت عبداللہ بن مبارک رحم اللہ جب انتقال ہوا تو ایک طالب علم کو خواب میں آئے، طالب علم نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے میرے ساتھ بہت ہی احسن معاملہ کیا، مجھے معاف کر دیا، لیکن یہ میرے گھر کے سامنے جو لوہار رہتا ہے اس کے ساتھ اس کو مجھ سے بھی اونچا درجہ دیا۔ اچھا، صبح کو گئے اس لوہار کے گھر پہ، اس کی بیوہ سے کہا کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا اور بشارت ہو کہ آپ کے شوہر کے بارے میں نے یہ بات عبداللہ بن مبارک سے خواب میں سنی، تو ایسا کون سا عمل کرتے تھے آپ کے شوہر؟ کہا جی یہ تو کوئی ایسا عمل نہیں کرتے تھے، حال بتائیے کہ رات کو جب تھک ہار کر گھر آتے تھے تو عبداللہ بن مبارک کے گھر کو بڑی حسرت سے دیکھتے تھے اور بس سے کہتے تھے کہ کتنے خوش قسمت ہیں عبداللہ بن مبارک، صبح سے لے کے رات تک لوگوں کو اللہ کی تعلیم دیتے ہیں اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور نیکی کی بات کرتے ہیں اور حدیث پڑھاتے ہیں، اور مجھے دیکھو میں کچھ نہیں کر پاتا، کاش کہ میں بھی ایسا کر پاتا کچھ۔ اور دوسرا یہ کہ جب اذان کا وقت آتا تھا تو اگر ہتھوڑا ایسے کر کے اوپر ہوتا تھا، اللہ اکبر کی آواز سنتے تھے تو ہتھوڑے کو نیچے نہیں لے کر آتے تھے، پیچھے سے ہی چھوڑ دیتے تھے۔ یہ دو صفات تھیں۔ تو طالب علم نے کہا واللہ یہ دو صفات آپ کی اللہ کے ہاں ایسی پسند آئیں، ایک تو اس آدمی کو اچھی نظر سے دیکھنا جو اللہ کے دین کا کام کر رہا ہو، ہاں اس کے لیے دعائیں کرنا، شاید اللہ کے ہاں انسان کو اسی مقام پر پہنچا دیتا ہے جس مقام پر وہ اللہ والا کام کر رہا ہو۔ اور دوسرے نماز کے اوقات کی حفاظت اتنی سختی سے کرنا کہ ہتھوڑا اوپر ہے، اذان کی آواز سنی تو یہیں سے اس کو چھوڑ دیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں اولئک
ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پلاٹ پہلے سے ڈی مارکیٹ کر دیے گئے ہیں. یہ ورثاء ہیں. وارث کا تو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے. جس میں یہ صفات دیکھو دنیا میں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پلاٹ پہلے سے ڈی مارکیٹ کر دیے گئے ہیں فردوس کے اندر. پہلے سے ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے. یہ دراصل ورثاء ہیں فردوس کے. ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگو. اللہ پاک آپ کو اور ہم کو سب کو جنت الفردوس میں جانے کی جگہ عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.